یہ سوال حضرت انسان کو بڑی دیر سے پریشان کیے ہوئے ہے کہ کیا اتنی بڑی کائنات میں ہم تنہا ہیں یا کسی دور دراز کے سیارے پر کوئی اور بھی مخلوق آباد ہے۔ اس کا جواب جاننے کی جستجو میں ایک اہم سنگ میل 25 دسمبر 2021 کو پاکستانی وقت کے مطابق شام 5:20 پر عبور کر لیا گیا، جب تاریخی اہمیت کی حامل جیمز ویب ٹیلیسکوپ کو فرینچ گیانا سے لانچ کیا گیا۔ یہ ناسا، یورپین اسپیس ایجنسی اور کینیڈین اسپیس ایجنسی کا مشترکہ منصوبہ ہے، جو تقریباً 30 سال کے عرصے سے $10 ارب کے خطیر سرمایے سے مکمل ہوا ہے۔ اس دوربین کا نام امریکی خلائی تسخیر کے پروگرام اپولو کے بانیوں میں سے ایک خلا باز جیمز ایڈون ویب کے نام پر رکھا گیا۔ ڈسکور ریئلٹیز کے معزز ناظرین، آپ سب کو ہمارے اس چینل میں خوش آمدید۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں، اور ہماری کاوش کو سراہنے کے لیے کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے لیے نئی سے نئی ویڈیوز لاتے رہیں۔ شکریہ۔ اس منصوبے کو 21ویں صدی کے سب سے بڑے سائنسی منصوبوں میں سے ایک قرار دیا جا رہا ہے، لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس منصوبے کو خلائی سائنس کا سب سے بڑا جوا بھی قرار دیا گیا، کیونکہ اس منصوبے میں نہ صرف بہت دیر لگ گئی بلکہ اندازے سے کہیں زیادہ ڈالر بھی خرچ ہوئے۔ ایسے لمحے بھی آئے جب اس منصوبے کو منسوخ کرنے کا بھی سوچا گیا، مگر آخر کار یہ مکمل ہو ہی گیا۔ یہ تاریخی دوربین خلا میں روانہ تو ہو گئی، مگر عشق کے امتحان اور بھی تھے، کیونکہ اسے 300 سے زیادہ لانچنگ مراحل سے گزر کر اپنا کام شروع کرنا تھا۔ اسی لیے اسے سب سے بڑا جوا بھی کہا گیا، کیونکہ جہاں کچھ غلط ہوا تو کھیل تمام۔ اگر یہ دوربین درست کام کر پائی تو پھر سمجھیں کہ دنیا ہاری ہوئی بازی جیت گئی، کیونکہ اس سے کائنات کے وہ راز کھلیں گے جن کی جستجو کی ابھی کوئی سوچ ہی نہیں، وہ جواب ملیں گے جن کے سوال ابھی سامنے ہی نہیں آئے، اور ان کا انحصار اس دوربین کی طرف سے بھیجی جانے والی تصاویر اور نتائج پر ہے۔ سب سے اہم، سائنسدانوں کو امید ہے کہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ خلا میں ان ستاروں کو ڈھونڈ پائے گی جو 13.5 ارب سال پہلے کائنات میں سب سے پہلے روشن ہوئے۔ اس بات کو اس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر سورج اچانک سے غائب ہو جائے تو زمین والوں کو اس کا پتہ 8 منٹ میں لگے گا، کیونکہ سورج کی روشنی زمین تک 8 منٹ تک پہنچتی ہے۔ اسی طرح کائنات میں ایسے ستارے بھی موجود ہیں جن کی روشنی زمین تک اربوں سال بعد پہنچتی ہے۔ اگر یہ ستارے غائب ہو گئے ہیں تو اس کا پتہ اتنے سال بعد ہی چلے گا جتنی دیر بعد ان کی روشنی ہم تک پہنچتی ہے۔ اسی لیے سائنسدان پر امید ہے کہ جیمز ویب اس بات کا مشاہدہ کر سکے گی کہ اربوں سال پہلے یہ ستارے کس حالت میں تھے، کیونکہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ اب تک مدار میں بھیجے جانے والے سب سے بڑے مرر کا استعمال کرے گی، جس کا قطر 6.5 میٹر ہے، جو 18 چھوٹے مرر پر مشتمل ہے۔ یہ شیشے بیریلیم دھات سے بنائے گئے ہیں تاکہ ان پر خلا کے سخت ماحول کا اثر نہ ہو سکے۔ بیریلیم پر انسانی بال کے برابر سونے کی تہ بھی چڑھائی گئی ہے تاکہ یہ زیادہ روشنی منعکس کر سکیں۔ سائنسدانوں کے مطابق جتنی زیادہ روشنی منعکس ہوگی اتنا ہی زیادہ تاریخ میں سفر ممکن ہوگا، یعنی یہ ایک طرح کی ٹائم مشین ہے۔ جیمز ویب کے مرر کو مکمل طور پر کھلنے میں ہی 2 ہفتے درکار ہوں گے۔ اس کے مرر کا قطر ہبل سے 5 گنا زیادہ ہے، اور اس کی روشنی کو مرتکز یا جمع کرنے کی صلاحیت بھی ہبل سے کہیں زیادہ ہے، یعنی یہ وقت میں بہت پیچھے تک سفر کر کے ان ستاروں کو ڈھونڈ پائے گی جو 13.5 ارب سال پہلے کائنات میں سب سے پہلے روشن ہوئے۔ دوسرا، یہ دہیکل خلائی دوربین کائنات کے ان حصوں کو دیکھنے کی کوشش بھی کرے گی جہاں تک ہبل ٹیلیسکوپ کی نظر بھی نہیں پہنچ سکی ہے۔ اس ٹیلیسکوپ میں یہ صلاحیت بھی موجود ہے کہ یہ زمین سے کہیں دور موجود سیاروں کے ماحول اور وہاں موجود گیسوں کی جانچ کے ذریعے زندگی کے شواہد تلاش کر سکے گی۔ جیمز ویب ٹیلیسکوپ یا دوربین کو لے کر ایک سوال جو سب سے زیادہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا جیمز ویب ٹیلیسکوپ ہبل دوربین کا متبادل ہے؟ سوشل میڈیا پر یہ بات وائرل ہے کہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ ہبل دوربین کا متبادل ہے، لیکن ناسا اسپیس فلائٹ سینٹر کے انجینئرز جنہوں نے ہبل ٹیلیسکوپ پروگرام پر کام کیا ہے وہ اس بات سے متفق نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ دونوں دوربینیں سائنس ہی نہیں، انجینئرنگ کا بھی ایک شاہکار ہیں۔ ہبل ٹیلیسکوپ اور جیمز ویب ٹیلیسکوپ میں فرق یہ ہے کہ ہبل ایک آپٹیکل ٹیلیسکوپ ہے، جبکہ جیمز ویب
वेब टेलीस्कोप इंफ्रारेड रोशनी के लिए है, यानी ये गर्दो गुबार और गैसों के पार देखने की भी सलाहियत रखती है। लेकिन मजीद तहकीकात के लिए हबल और जेम्स वेब दोनों दूरबीनें ही यकसा अहमियत की हामिल हैं। अगर हबल से इंफ्रारेड रोशनी को देखना मुमकिन नहीं तो दूसरी तरफ जेम्स वेब से ऑप्टिकल और अल्ट्रा वायलेट यानी बनफशी रोशनी को नहीं देखा जा सकता। इसीलिए साइंसदान समझते हैं कि ये दोनों मिलकर मुस्तकबिल में कायनात के बहुत से राज खोलने और इनको हल करने का सबब बनेगी। एक फर्क ये है कि हबल जमीन के गिर्द बहुत करीबी मिदार में मौजूद है, जबकि जेम्स वेब जमीन से 15 लाख किलोमीटर के फासले पर होगी, जो जमीन के चांद से फासले से भी 4 गुना ज्यादा है। जहाँ तक बात है जेम्स वेब टेलीस्कोप मंसूबे की, लॉन्च से मुकम्मल फाल होने तक इस मंसूबे को 300 से ज्यादा ऐसे मराहिल से गुजरना है जहाँ एक मामूली सी गलती सब कुछ बर्बाद कर सकती है। दुआ है कि ऐसा कुछ न हो और कायनात की तस्खीर का ये सफर कामयाबी से हमकिनार हो। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जून 2022 में वो लम्हा भी आ जाएगा जब यह तारीखी दूरबीन तारीखी काम शुरू करेगी। तो फिर आपको कैसा लगा कायनात की तस्खीर का ये सफर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।